میجر ریٹائر عادل راجہ لندن سے گرفتار ہو گئے ہیں۔ FIA والے آئے ہیں اور پھر عادل راجہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ عادل راجہ کو کس نے گرفتار کیا؟ ان پر جو اب مقدمہ ہے وہ بھی اکسانے کا، اشتعال دلانے کا، نفرت پھیلانے کا مقدمہ ہے۔ تو عادل راجہ صاحب جو کہ پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہیں، انٹرپول یا کسی دوسرے ذریعے کے ساتھ پاکستان آ سکتے ہیں؟ تو یہ جو خبریں دینے کا کام تھا، یہ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے اپنا سورس خاموش مجاہدین بتا کر کہ آج کل صحافی جمہور کی آواز نہیں ہے بلکہ وہ بچہ جمہورہ ہے جو حکومت کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ وہ بچہ جمہورہ بھی نہیں ہے، بچہ مجبورہ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ میجر ریٹائر عادل راجہ لندن سے گرفتار ہو گئے ہیں۔ عادل راجہ پر پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی اور عوام کو اکسانے کا الزام ہے۔ اس کیس میں آگے کیا ہوگا؟ عادل راجہ کو کس نے گرفتار کیا؟ کیا ان کو انٹرپول یا پھر کسی دوسرے ذریعے سے پاکستان کے اداروں کے حوالے کیا جائے گا؟ یہ کچھ سوالات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ نادرہ کی جاب تو ایک ٹیکنیکل جاب ہوتی ہے، یہاں شریف کس قسم کا کام کروانا چاہتے ہیں؟ شریفانہ کام۔ دیکھیے، انہوں نے جو الفاظ لکھے نا لبنہ اپنے استعفے میں، وہ یہ تھا کہ میری ویلیوز مجھے کمپرومائز کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروائی جا رہی تھی۔ اب چیئرمین نادرہ سے جو گڑبڑ کروائی جا رہی تھی، وہ پھر جو کام ہے اس میں ووٹر لسٹوں کے معاملات ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن سے حکومت شاید کچھ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور اس پہ پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے نون لیگ آمنے سامنے تو کچھ تھا، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ خود بتاتا ہے، جب وہ جو استعفے میں جملے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا تھا۔ سہولت سید صاحب لکھتے ہیں کہ آج کل صحافی جمہور کی آواز نہیں ہے بلکہ وہ بچہ جمہورہ ہے جو حکومت کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ سہولت صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور ہمارے ہاں جو صحافی ہے وہ بچہ جمہورہ بھی نہیں ہے، بچہ مجبورہ ہے۔ تو وہ یا تو مجبور ہے یا مجبورہ ہے، ہاں، یا تو حکومت کے اشاروں پر ناچ رہا ہے یا وہ اپنی مجبوریوں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ راحلہ ناز صاحبہ لکھتی ہیں شہریار آفریدی کے بھائی کی وفات والے معاملے پر کہ دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن ہم جانوروں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، افسوس ہماری زندگی میں۔ دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو، میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جس کی ایک تکلیف جو ہوتی ہے وہ کسی بھی شخص کو فیل ہوگی۔ میں یہ اس چیز پر حیران ہوتا ہوں کہ یہ تکلیف کسی بھی شخص کو فیل ہوگی، یعنی یہ شہریار آفریدی کو فیل ہوگی، ان سے ہمدردی رکھنے والوں کو فیل ہوگی، اور یہ وہ ہونی چاہیے کہ مخالفین کو بھی فیل ہو۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یار، آپ نے وہ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا، اس میں کوئی اوباش قسم کے لڑکے ایک کتے کے بچے کو تنگ کر رہے تھے، تو ہیرو جو ہے وہ ان بچوں کو ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے، اور ہیرو خود جو غنڈہ پارٹی ہوتی ہے اس کا ایک وقت تک کیریکٹر ہوتا ہے، تو کہتا ہے یار کوئی کسی جانور کو مارے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس کے سامنے جو ہیومن رائٹس کا وکیل کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اور انسان کو مارے تو یہ جو ہے یہ انسان کو مارنے والی بات ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے برداشت نہیں ہوئی، مجھے حیرت ہے کہ حکومت نے کیسے اس کو برداشت کیسے کیا ہوگا، اجازت نہ دینا، ہضم کر لیا۔ تو یہ بڑی حیران کن۔ عادل راجہ صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اور ان پر جو الزام ہے پاکستان کے جو ریاستی اداروں پر لوگوں کو اکسانے کا۔ اچھا، یہ ایک سٹوری ہے عادل راجہ جی، عادل راجہ کی سٹوری ہے تقریباً کچھ 1.25 سال کی، جی، جتنی یہ حکومت ہے کم و بیش اتنے ہی وقت کی۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کا پاکستان میں ترجمان عادل راجہ پھر ہمارے سامنے آیا کہ عادل راجہ کی گرفتاری کے لیے پاکستان میں ان کی والدہ کی ویڈیوز وغیرہ، سبین کیانی ان کی وائف، کہ ان کے گھر پر چھاپا وغیرہ مارا گیا، اور عادل راجہ پھر وہاں پر نہیں ملے۔ سبین کیانی بتا رہی تھی کہ FIA والے آئے ہیں اور پھر عادل راجہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ یہاں تک جو عادل راجہ تھے، وہ عادل راجہ ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کے طور پر تھے جو ایکس سروس مین سوسائٹی کا حصہ ہیں، سابق آرمی آفیسر ہیں، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں،
اور اس حکومت کو اپوز کرتے ہیں. اچھا یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد عادل راجہ صاحب نے پھر لندن میں بیٹھ کر خبریں دینا شروع کی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے یا مختلف لوگوں کے یوٹیوب پلیٹ فارم کے ذریعے. یہ جو خبریں ٹویٹر اسپیس بھی کیا کرتے تھے, لوگوں کو مدعو بھی کرتے تھے. تو یہ جو خبریں دینے کا کام تھا یہ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے اپنا سورس خاموش مجاہدین بتا کر. جی ٹھیک ہے. اور یہ اندر سے خبریں ہیں اور وہ مختلف چیزیں بتا رہے تھے. یہاں جو خبریں دینے کا کام تھا اس میں پھر انہوں نے ریڈ لائن کراس کرنا شروع کی. آپ کو نہیں لگتا کہ خبروں سے زیادہ اس میں ہیٹ ہوتا تھا, نفرت؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پھر انہوں نے ریڈ لائن کراس کرنا شروع کی. اور پھر میجر عادل راجہ جو ہیں ان کی بتائی ہوئی خبریں درست نکلتی یہ تو بہت کم ہوا. ٹھیک ہے. اور میجر عادل راجہ جو ہیں ان کے بارے میں خود ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے بھی وابستہ ہیں انہوں نے بھی اور صحافیوں نے بھی سوال کرنا شروع کیا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ڈیمیجنگ ہے اس سوسائٹی کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہے, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان سے سوال کیا. اور پھر ہم نے میجر عادل راجہ جن محافل میں سوشل میڈیا محافل میں گفتگو کرتے تھے ان میں دیکھا تو ان میں ایسے لوگ تھے جو اچانک اگر کسی پلیٹ فارم پر آئیں تو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں اور اداروں کو بھی دیتے ہیں, وہ شخصیات کو بھی دیتے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے وابستہ. جیسے ایک صاحب ہیں, مجھے ان کا اس وقت نام بھی یاد نہیں آ رہا, چھوٹا سا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے لیکن وہ بھی ان محافل میں شامل ہوتے تھے. شاید وہ امریکہ میں انہوں نے ایک آدھ بار یہ بھی بتایا کہ ان کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں, وہ بھی یہ سب کرتے تھے. تو اس طرح کی محافل میں پھر وہ ہمیں نظر آنے لگے اور پھر وہ زیادہ ہوتا چلا گیا. ان پر جو اب مقدمہ ہے وہ بھی اکسانے کا, اشتعال دلانے کا, نفرت پھیلانے کا مقدمہ ہے. اور وہاں فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں, امریکہ میں, یورپ میں, یو کے میں اس پر بہت زیادہ زیرو ٹالرنس والی پالیسی ہے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کچھ بھی کر گئے اور نکل گئے, وہاں برداشت نہیں کیا. بعد میں آتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا عادل راجہ صاحب جو کہ ریٹائرڈ تھے پاک فوج کے, تو اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ایک عہدے پر آپ براجمان رہے ہیں, اس کے بھی کچھ اس کے تقاضا ہے کچھ اور سینسٹیو چیزیں نا, حساس معاملات ہیں. تو عادل راجہ صاحب نے بعض لمٹس کراس کی, ڈیفینیٹلی کی, اور ان کو اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. عادل راجہ صاحب نے کچھ محافل میں حیدر مہدی صاحب بھی شامل تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر, اب دیکھیے حیدر مہدی صاحب ہیں, عادل راجہ ہیں, شاہین صاحبائی صاحب ہیں, ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ ساتھ سید اکبر صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن پر پاکستان میں اب مقدمات ہیں. عادل راجہ تو خیر گرفتار کر لیے گئے. ان کے حوالے سے جو مزید خبریں آ رہی ہیں اس میں نے لندن میں کچھ دوستوں سے رابطے کیے جو وہاں پر صحافی دوست ہیں, اور آپ کے سامنے یہ رابطے ہو رہے تھے. تو ان سے میں پوچھ رہا تھا, تو گزشتہ روز جب یہ خبر انیشلی آئی تھی ذرا سی سوشل میڈیا وغیرہ پر, تو تب میں نے پہلا رابطہ کیا تھا. تو انہوں نے پہلی بات یہ بتائی کہ یہاں پر گرفتاری کی خبر ایسے نہیں آتی. یہاں کی پولیس, ہماری پولیس ہوتی ہے تصویر لگا کے بندہ پریس کانفرنس کر کے بندے کی شکل دکھا کے بتا دیتی یہ گرفتار کیا. ان کی پولیس جو ہے وہ اپنی اصولوں کی پابند ہے, تو وہ اور وہاں پہ ملزم کے مجرم کے سب کے رائٹس ہوتے ہیں, تو وہ نہیں کرتے یہ کام. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو پولیس یہ کام نہیں کرتی, نہیں کرے گی. دوسری بات انہوں نے بتائی کہ اگر اس سلسلے میں کچھ ہوا بھی ہے تو وہ عدالتی معاملات تک جانے کے بعد ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا. پولیس ایسے تو نہیں بتاتی, پھر کیسے اس کو بتاتی ہے؟ پولیس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں شہر یا فلاں علاقے سے فلاں الزام کے تحت ایک شخص کو گرفتار کیا, پھر وہ میچ کیا جاتا ہے کہ وہ وہی شخص ہے. ایگزیکٹلی. اب بھی وہاں کی پولیس نے تصدیق نہیں کی ہے. پاکستانی سفارتی ذرائع لندن میں موجود رپورٹرز کے مطابق, پاکستانی رپورٹرز کے مطابق اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ گرفتار ہو گئے ہیں. وہاں کی پولیس اب تک کوئی بھی اطلاع نہیں دے رہی. تو عادل راجہ صاحب جو کہ پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہیں, انٹرپول یا کسی دوسرے ذریعے کے ساتھ پاکستان آ سکتے ہیں؟ میں نے یہ سوال بڑا کیٹیگوریکلی رپورٹر دوست سے بھی اور ایک وکیل دوست سے بھی جو یو کے میں پریکٹس کرتے ہیں ان سے پوچھا. انہوں نے کہا اب تک ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, ایسی کوئی نظیر کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو پاتا، یہاں کا ایسا کوئی پیکٹ، کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کو شیخ رشید صاحب نے بڑی کوشش کی لے جائیں، نہیں ہوا۔ شیخ رشید صاحب سے پہلے اعجاز صاحب تھے، جی انہوں نے کوشش کی، نہیں ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے الطاف حسین صاحب، ان کے سلسلے میں پاکستان میں کئی بار کوشش کی گئی، ان کو بھی نہیں لایا جا سکا، تو یہاں یہ نہیں ہو پاتا۔ پھر وہاں پر جو کیس چلے گا اس کے مطابق کارروائی ہوگی، اور اس کے مطابق ان کو وہی سزا مل سکتی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں تمام جرائم ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کی تو جو وہاں کی وکیل عدالت ہے، یہاں سے اگر پاکستان سے کوئی رابطہ ہوتا ہے یا وہاں پر کوئی اپیل کی جاتی ہے کہ صاحب یہ ہمیں مطلوب ہے تو آپ ہمیں حوالے کریں، حکومت پاکستان کو پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں انہیں وہاں پر لیگل پروسیس میں شامل ہو کر اس چیز پر جانا ہوگا کہ ہمیں یہ چاہیے، اور وہاں کی عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا، یہ فیصلہ لینا ہوگا عدالت سے کہ اس شخص کو دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔